السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لک الحمد یا اللہ والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان الفضل بید اللہ یؤتیہ من یشاء، آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم، وبلغنا رسوله النبی الامین المکین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ بارگاہ رسالت مآب علیہ التحیۃ والثناء میں ادب اور محبت کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مسلمانوں، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، قل ان الفضل بید اللہ یؤتیہ من یشاء۔ محبوب فرما دو کہ فضل اللہ ہی کے ہاتھ ہے، جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔ اس آیت کریمہ سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اپنے من سے، اپنے دل سے، اپنی سمجھ سے کسی کو کسی دوسرے پر فضیلت نہیں دینی چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، ان الفضل بید اللہ، فضل اللہ کے ہاتھ ہے۔ تو جب فضل اللہ کے ہاتھ ہے تو ساری دنیا اگر چاہے کہ کسی کو افضلیت دے دے، کسی کو فضل دے دے، اور خدا نے اسے وہ فضل نہ دیا تو نہیں دے سکتے ہیں۔ لیکن بے خدا کے دیے، جس کو خدا نے جو فضل دیا نہیں، اس کے لیے وہ فضل ثابت کرنا، یہ عطائے ربانی کی مخالفت ہوگی۔ اللہ رب العزت نے جسے جیسا فضل دیا ہے اس کے لیے وہ مانو، یہ حکم ہے۔ اور جو فضل نہیں ملا، جو فضل دلیل مقبول سے ثابت نہیں، اسے اپنی سمجھ سے، اپنے من سے ثابت کرنے کی کوشش مت کرو۔ فضیلت اللہ رب العزت کے اختیار میں ہے، جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔ ساری دنیا مل کر کے کسی کے لیے کوئی کمال ثابت کرنا چاہے اور دلیل مقبول ان کے پاس نہ ہو تو وہ کمال اس کے لیے ثابت نہیں ہو سکتا ہے۔ اور پھر غور کرنا چاہیے کہ جس کے لیے ہم فضل ثابت کر رہے ہیں، جس کے لیے افضلیت ہم ثابت کر رہے ہیں، وہ اللہ کے نیک بندے ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، اور جس پر فضل ثابت کر رہے ہیں وہ بھی اللہ کے نیک بندے ہیں، اللہ کے محبوب بندے ہیں۔ تو ہمیں تو اس پر ناز ہونا چاہیے اور اپنے رب کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اپنے محبوب بندوں کا نام لیوا بنایا ہے، اپنے محبوب بندوں کا نام لینے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ جس سے ہماری نسبت وابستہ ہو گئی، جو ہمارے سلسلہ مشائخ میں آ گیا،
جو ہمارے سلسلہ اساتذہ میں آ گیا، جو ہمارے قبیلے خاندان میں آ گیا، تو طبعی طور پر اس کی طرف رجحان زیادہ ہوا، تو ہم نے فضل بھی اس کے لیے ثابت کرنا چاہا۔ مسلمانوں، فضل کسی نسب پر موقوف نہیں ہے، فضل آپ کی خواہش پر موقوف نہیں ہے، فضل آپ کے چاہنے پر موقوف نہیں ہے، یہ میرے رب کی مرضی ہے، جسے جو فضل چاہے عطا فرمائے۔ تو ہمیں اپنے من سے، اپنی خواہش سے کسی کو کسی پر افضلیت نہیں دینی چاہیے۔ ہمیں صرف یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ رب العزت کا فضل و کرم ہے، اس کا احسان ہے کہ اپنے نیک بندوں کی غلامی عطا فرمائی ہے۔ ہر نیک بندے کو، ہر محبوب بندے کو محبوب سمجھنا چاہیے، ہر نیک بندے کو اللہ کا مقرب بندہ سمجھنا چاہیے، اور افضلیت، مفضولیت یہ ہمارے علم کے بس کی بات نہیں ہے کہ ہم اپنی سمجھ سے کسی ہستی کو کسی ہستی سے افضل ثابت کر سکیں۔ ہماری اڑان کہاں تک کے ہے وہ سوچنا چاہیے۔ دنیاوی معاملات میں بھی آدمی اپنی دنیاوی سوجھ بوجھ میں جب دیکھتا ہے کہ کسی معاملے میں اسے کامل شعور نہیں ہے اور اپنی دنیا کا بھلا چاہتا ہے، اپنی دنیا کو محبوب رکھتا ہے، تو شعور والوں سے رابطہ کرتا ہے۔ شعور والے اسے جیسا بتاتے ہیں وہ ویسا تسلیم کر لیتا ہے، اسے مان لیتا ہے، اس کے مطابق عمل کر لیتا ہے۔ تو دنیا کے معاملے میں آپ کو شعور نہیں، لیکن اتنا شعور ضرور ہے کہ ہمیں شعور نہیں تو شعور والوں سے پوچھنا ہے اور اس کی پیروی کرنی ہے۔ آخر دین کے معاملے میں ہمارے اندر یہ بے باکی کیوں آ جاتی ہے؟ دین کے معاملے میں یہ ہٹ دھرمی کیوں آ جاتی ہے کہ ہم صرف اپنی خواہش سے، اپنی مرضی سے کسی کے لیے کچھ بھی ثابت کرنے لگے، جو من آیا کرنے لگے، جو من آیا بولنے لگے، جو مرضی میں آیا اپنا اعتقاد بنا لے۔ دین کے معاملے میں یہ لاپرواہی، یہ بے فکری یہ بتا رہی ہے کہ آپ کے نظر میں دنیا کی تو اہمیت ہے، لیکن دنیا سے بڑھ کر کے دین کی اہمیت نہیں۔ مسلمانوں، یہ دنیا کی زندگی چند روزہ زندگی ہے، یہاں کی زندگی فانی ہے، یہاں کا عیش و آرام فانی ہے، یہاں کے رنگ و روغن فانی ہیں، سب مٹ جانے والے ہیں، فنا ہو جانے والے ہیں۔ تو یہاں کی چمک دمک پر فریفتہ مت ہو، یہاں کے رنگ و روغن پر اپنا دل مت نثار کرو، یہاں کے عیش و آرام سے اپنا دل مت لگاؤ، اس سے متاثر مت ہو۔ اللہ کے نیک بندوں کی زندگی کو دیکھیے، آخر ان کے زمانے میں بھی رونقیں تھی، چمک دمک تھی، یہ دنیا کے عیش و آرام تھے، لوگوں کی بھیڑ بھاڑ تھی، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ بزرگوں کے آستانے تو آپ کے شہر میں موجود ہیں، ان کے آستانوں کو دیکھیے۔ حضرت شاہ نعمان آصری کا آستانہ کہاں ہے؟ لوگوں کی بھیڑ بھاڑ میں، رنگ و روغن کے بیچ میں، چمک دمک کے بیچ میں۔ اور حضرت شاہ بھکاری کا آستانہ دیکھیے، حدود شہر سے کتنا دور ہے۔ کیا وہ آستانہ لوگوں کے مجمع کے بیچ میں ہے، لوگوں کی بھیڑ بھاڑ میں ہے، دنیاوی چمک دمک کے بیچ میں ہے؟ اللہ کے نیک بندے جو ہوتے تھے وہ بھیڑ سے دور بھاگا کرتے تھے، عوامی ہجوم سے کنارہ کشی اختیار کیا کرتے تھے، اور دنیا اور اہل دنیا سے دور بھاگنے کے سبب سے وہ اپنے رب کی یاد میں ایسے مصروف ہوتے تھے کہ اللہ رب العزت انہیں اپنا محبوب بندہ بنا لیا کرتا تھا۔ اور جب یہ مقام، یہ منصب، یہ مرتبہ انہیں ملا تو وہ تو دنیا والوں سے دور بھاگے، اور آج دیکھیے ساری دنیا ان کی چوکھٹ پر بھیک مانگنے کے لیے حاضر ہو رہی ہے۔ بادشاہوں کی زندگی دیکھیے،
سلاطین و حکام کی زندگی دیکھیے، زندگی میں انہوں نے کیا کیا؟ دنیا کی شان و شوکت اپنے چاروں طرف رکھی، لوگوں کا مجمع، لوگوں کی بھیڑ بھاڑ اپنے چاروں طرف رکھی، خدام و غلام کے بیچ میں رہے، یہاں کے عیش و آرام میں مشغول رہے، تو صرف دنیا کی زندگی تک ان کا رعب و دبدبا رہا۔ لیکن کون نہیں جانتا کہ دنیا کی ہر شے فانی، یہاں کا رعب و دبدبا، سلطنت، جاہ و حشمت، رنگ و روغن، زیب و زینت کیا رہنے والا ہے، کیا بچنے والا ہے؟ لیکن ان بادشاہوں نے اس پر توجہ نہیں دی کہ ہم لاکھ یہاں پر دبدبا حاصل کر لیں، اپنے نام کا سکہ چلا دیں، اپنے نام کا ڈنکا بجوا دیں، لیکن موت تو ہمیں آنے والی ہے۔ ہمیں ایسا بننا چاہیے کہ مرنے کے بعد ہمارا سکہ چمکے، موت کے بعد بھی لوگوں کے دل میں ہمارا نام زندہ رہے۔ بادشاہوں نے اس پر دھیان نہیں دیا، حکام اور عمرا نے اپنی محنت، اپنی جد و جہد اس طرف نہیں لگائی، تو کیا ملا؟ فانی زندگی ملی، فانی عیش و آرام ملا، فانی دبدبا ملا، فانی رنگ و روغن ملا، انہیں جو ملا سب فانی ملا۔ اور اولیاء کرام نے فانی زندگی، فانی دنیا سے منہ پھیرا، تو آج آخرت سے پہلے ہی قبر میں جاتے ہی ان کا نام دیکھ لیجئے، سارے مسلمان ان کا نام جانتے ہیں، غریب سے غریب، امیر سے امیر، مظلوم بھی اور حاکم بھی، جو بھی ہے سب بھیک مانگنے کے لیے جب اپنی دنیاوی مراد میں، دینی مراد میں ہر طرف سے ناکام اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، ہر طرف سے اپنے آپ کو بے کس اور بے بس محسوس کرتے ہیں، دنیا والوں کے پاس جب ان کا حل نہیں ملتا ہے، ان کا علاج نہیں ملتا ہے، تو پھر کہاں جاتے ہیں؟ سرکار خواجہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں، سرکار نظام الدین اولیاء کی بارگاہ میں جاتے ہیں، حضرت شاہ بھکاری کی بارگاہ میں جاتے ہیں، حضرت شاہ نعمان عاصری کی بارگاہ میں جاتے ہیں۔ کیوں جاتے ہیں؟ یہ حضرات تو وہ ہیں جنہوں نے دنیا سے منہ پھیر لیا تھا، لیکن لوگ دنیا مانگنے ان کی حیات میں بھی اور بعد وصال بھی انہی کی بارگاہ میں حاضر ہو رہے ہیں۔ تو مسلمانوں، اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں وہ اپنے رب کے محبوب ہوا کرتے ہیں۔ ہمارے دل میں ان کی عظمت ہونی چاہیے، ان کی قدر ہونی چاہیے، اور اللہ رب العزت نے جو یہ سعادت ہمیں دی ہے کہ ان کا پاک مبارک نام ہمارے زبان پر آ جا رہا ہے، اللہ رب العزت نے اس کی اجازت عطا فرمائی ہے، اسی پر ناز ہونا چاہیے اور اپنے رب کا شکر ادا کرنا چاہیے، نہ کہ ان میں افضل اور مفضول ڈھونڈنا چاہیے۔ ہم کون ہوتے ہیں فیصلہ کرنے والے کہ کون بڑا ہے کون چھوٹا ہے؟ وہ رب جانتا ہے، فضل اللہ کے اختیار میں جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔ رب تبارک و تعالی جانے کہ اپنے کس محبوب بندے کو اپنی بارگاہ میں کیسا مقام عطا فرمایا۔ ہمیں صرف اس سے غرض ہے کہ اس کے محبوبوں کو محبوب جانے، اس کے نیک بندوں کو اپنا آقا، اپنا پیشوا، اپنا سردار مانے، ان کے در دولت پر اپنی جبین نیاز جھکائیں، اس بارگاہ کے سوالی بن کر کے رہیں، اور جب بھی مانگے آخرت کی فلاح و بہبودی مانگے۔ مسلمانوں، یہ اہل اسلام کا شیوا رہا ہے اور یہی سچا اسلامی طریقہ رہا ہے۔ ہمیں یہ حق نہیں پہنچتا ہے کہ اللہ کے نیک بندوں میں ہم فیصلہ کرنا شروع کر دیں۔ ہاں، جس نیک بندے کی، جس محبوب بندے کی بزرگی دلیل مقبول سے ثابت ہو، اس کی بزرگی اور اس کے شرف، اس کی افضلیت کا اعتقاد رکھنا یہ بھی شرع کا حکم ہے۔ مثال کے طور پر سیدنا سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی شان ایسی عظیم، ایسی بلند ہے کہ صحیح روایتوں میں آیا ہے اور اہل سنت و جماعت نے اس کو قبول کیا، تسلیم کیا ہے کہ سرکار غوث پاک تمام اولیاء کرام کے سردار ہیں،
اور غوثیت کبریٰ کا تاج بھی آپ ہی کے سر پر ہے، اور قرب قیامت تک جب تک کہ سیدنا امام مہدی کا ظہور نہیں ہوتا تب تک کہ غوثیت کبریٰ کا تاج سرکار غوث پاک کے سر پر رہے گا۔ یہ باتیں دلیل مقبول سے ثابت۔ اب اگر کوئی کسی دوسرے ولی کو سرکار غوث پاک سے افضل ثابت کرنا چاہے تو اس مقبول دلیل کے سامنے وہ کچھ بھی دلیل پیش کرے وہ قبول نہیں کی جا سکتی ہے۔ تو جہاں ایسی دلیل مقبول سے ثابت ہو وہاں پر اسی دلیل کے مطابق اعتقاد رکھنا یہ ضرور حکم شرع ہے، لیکن جہاں ایسی دلیل مقبول نہ ہو، ہمیں معلوم نہ ہو، وہاں ہم فیصلہ نہیں کریں گے کہ کس کا مقام بلند ہے کس کا مقام اس سے نیچے ہے۔ ہمیں بس اس سے غرض ہے کہ یہ بھی اللہ کا محبوب ہے، یہ بھی اللہ کا محبوب ہے، اس کا نام لیں گے تو بھی اللہ راضی ہوگا، اس کا نام لیں گے تو بھی اللہ راضی ہوگا۔ تو مسلمانوں، اپنی نظر اسلاف اہل سنت کے طریقے پر رکھیے، اپنا اعتقاد، اپنی روش، اپنا طریقہ اہل سنت و جماعت کے مطابق رکھیے۔ اسلاف کا کیا طریقہ تھا؟ امام اہل سنت سے کسی نے سوال کیا کہ سیدنا امام اعظم افضل ہیں یا سیدنا سرکار غوث پاک افضل ہیں؟ امام اہل سنت نے اس کے جواب میں جو کچھ ارشاد فرمایا وہ بڑا تفصیلی ہے اور مشکل بھی ہے سمجھنے میں، لیکن ایک جملہ بڑا پیارا ارشاد فرمایا کہ ہمیں تو اپنے رب کا اس پر شکر ادا کرنا چاہیے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے ایسے عظیم الشان محبوب بندوں کا نام لینے کی ہماری ناپاک زبان کو اجازت مرحمت فرمائی۔ بس اسی پر نظر ہونی چاہیے۔ ہم فیصلہ کرنے والے کون ہوتے ہیں، کون افضل ہے کون مفضول ہے، یہ شیطان کے وسوسوں میں سے ایک وسوسہ ہے تاکہ انسان کا رجحان ایک طرف زیادہ ہو، اور جب کوئی اس کی مخالفت کرے تو پھر یہ بھی مخالفت پر آمادہ ہو، اور پھر مخالفت میں اس دوسرے بزرگ کے بارے میں کوئی ایسا کلمہ زبان سے نکل جائے جس سے ان کی شان میں بے ادبی ہو، اور جو کسی بھی معظم دینی کی اللہ کے محبوب بندے کی بے ادبی کرے تو بھلے وہ لاکھوں بزرگوں کو ماننے کا دعویٰ کرتا ہو، ایک عالم دین ایک ولی کامل کی بزرگی کرنے سے وہ سارا بزرگوں کا ماننا کام نہیں آئے گا، سب مردود ہو جائے گا۔ مسلمانوں، یہ شیطان کے وسوسوں میں سے ایک وسوسہ ہے۔ یہ جو جال پھینکتا ہے یہ اس کا بہت پوشیدہ جال ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے اور اپنی روش کو، اپنے عقیدے کو، اپنے طریقے کو کبھی بھی امام اہل سنت کے بتائے ہوئے طریقے کے خلاف مت جانے دیجیے۔ اسی میں ہم سب کی بہتری، اسی میں ہم سب کی نجات ہے۔ ہم سب جانتے ہیں، ہمارا اعتقاد ہے کہ یہ دنیا کی زندگی فانی ہے، یہاں کا عیش و آرام فانی ہے، یہاں کی چمک دمک فانی ہے۔ اللہ کے نیک بندوں کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کا مجمع، لوگوں کی بھیڑ، لوگوں کی آؤ بھگت، لوگوں کے ہجومی نعروں سے انہیں کوئی غرض نہیں ہوتی، بلکہ ایسے ہجوم سے وہ ہمیشہ بے پرواہ ہوا کرتے ہیں، ایسے ہجوم سے وہ دور بھاگا کرتے ہیں، اور ان کے پاس 5 افراد ہوں، 50 افراد ہوں، 50,000 افراد ہوں یا 50 لاکھ افراد ہوں، وہ جس کے سامنے بھی زبان کھولتے ہیں ہمیشہ حق بولتے ہیں۔ یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ ہوا ہمارے مخالف ہو جائے گی، بھیڑ ہمارے مخالف ہو جائے گی، یہ بھیڑ کیا چاہتی ہے ہم کو وہ بولنا چاہیے، ایسا نہیں ہے، بلکہ ہمیشہ وہ یہ بولتے ہیں، ایسا بولتے ہیں جس سے عوام کی، قوم کی آخرت بہتر ہو۔ ان کی دنیا اجڑتی ہے، اجڑ جائے، دنیا برباد ہوتی ہے، ہو جائے، ہمیشہ ان کا درس آخرت کے بارے میں ہوا کرتا ہے۔ مسلمانوں، یہ مت دیکھو کہ فلاں بہت اونچے خاندان کا ہے، فلاں کا نسب بہت اونچا ہے، فلاں کا شجرہ بہت اونچا ہے، یہ سب مت دیکھیے۔ فلاں کے پیچھے بہت ساری بھیڑ ہے، یہ سب
معیار ہے ہی نہیں حق کو پہچاننے کا. حق کو پہچاننے کا معیار آج کے زمانے میں امام اہل سنت کا کتنا عظیم احسان ہے، کھول کھول کر کے ہماری زبان میں واضح فرما دیا ہے کہ میرا دین و مذہب میرے کتب سے روشن ہے، اس پر قائم رہنا ہر فرض سے اہم فرض ہے. امام اہل سنت کی ہستی وہ ہے جس کو عجمی نے نہیں، عرب کے بڑے بڑے اکابر علماء نے قبول کیا ہے، تسلیم کیا ہے، اجازتیں لی ہیں، سندیں لی ہیں، مجدد کا لقب عطا فرمایا ہے، اپنا سردار اپنا پیشوا فرمایا ہے. ان سب چیزوں کو دیکھنے کے بعد ہمیں لامحالہ یہ تسلیم کرنا ہوگا کہ امام اہل سنت کی تعلیم ہمارے لیے حرف آخر ہے، امام اہل سنت کی روش اور طریقہ ہمارے لیے حرف آخر ہے. خود امام اہل سنت کی زندگی پر آپ غور کیجئے، جلسے جلوس میں نہیں جایا کرتے تھے، فرماتے ہیں فرصت ہی نہیں ہے اس کی. اللہ رب العزت نے وہ خدمات عظیمہ امام اہل سنت کے سپرد فرمائی تھی کہ فرماتے ہیں کہ میں جو اپنی حالت پاتا ہوں، اس حالت کے بارے میں فقہائے کرام کا ارشاد ہے کہ ایسے مصروف عالم ربانی پر سنت مؤکدہ بھی معاف ہے، لیکن پھر بھی بحمدہ تعالی کسی وقت کی سنت مؤکدہ فوت نہیں ہوتی. تو امام اہل سنت کی مصروفیت کو، آپ کی فتویٰ نویسی میں مشغولیت، علم دین میں مصروفیت کو کہ سنت مؤکدہ بھی معاف، لیکن پھر بھی کبھی سنت مؤکدہ نہیں چھوٹی. فرماتے ہیں صرف 3 محفلیں، صرف 3 محافل میں شریک ہوتا ہوں، اور وہ 3 محفلیں بھی امام اہل سنت کے در دولت پر ہی منعقد ہوا کرتی تھی. مسلمانوں، یہ ہے امام اہل سنت کی روش، یہ امام اہل سنت کا طریقہ کہ ایک کونے میں گوشے میں بیٹھ کر کے سارے ہندوستان کی نہیں، دنیائے سنیت کے کونے کونے میں آپ کا پیغام پہنچ رہا ہے، سب کی اصلاح فرما رہے ہیں، سب کا تسلی بخش جواب عطا فرما رہے ہیں. تو سچا عالم جو ہوگا، جس کی مصروفیت صرف علم دین میں ہوگی، اسے بھیڑ بھاڑ میں جانے کی فرصت نہیں ہوگی، مجمع لگانے کی فرصت نہیں ہوگی. اس کی روش وہی ہوگی جو امام اہل سنت کی روش تھی، اس کا طریقہ کار وہی ہوگا جو سیدنا سرکار حجت الاسلام، سرکار مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کا تھا. ہمیں غور کرنا چاہیے کہ کون سا ایسا عالم ربانی ہے جو امام اہل سنت کے ارشادات کی طرف ہماری رہنمائی کر رہا ہے، جس کا عمل، جس کی فکر، جس کا قلم سب امام اہل سنت کی تحریر اور آپ کی تعلیمات میں رنگا ہوا ہے. ہمیں اس کی پیروی کرنا چاہیے. وہ امام اہل سنت کے در دولت تک ہمیں پہنچائے گا. امام اہل سنت سرکار بغداد کے آستانے تک پہنچائیں گے، اور سرکار بغداد کا آستانہ جسے مل گیا، پھر گنبد خضرا کا راستہ اس پر پوشیدہ نہیں رہ جائے گا. گنبد خضرا کے آستانے پر جس کی رسائی ہو گئی، اس کی دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی. اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو اسلاف کرام کے طریقے پر دل کی گہرائیوں کے ساتھ، خلوص کے ساتھ گامزن ہونے کی نیک توفیق نصیب فرمائے. جب تک کہ دنیا میں رکھے، اپنے تمام نیک بندوں کے در کا سوالی بنا کر کے رکھے، انہی کی غلامی پر موت عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.